بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ اب آگے آیت نمبر 104 میں اللہ کا خطاب ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رعاینا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوستو، اس رکوع میں اور اس کے بعد والے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں کو ان شرارتوں سے خبردار کیا گیا ہے جو اسلام اور اسلامی جماعت کے خلاف یہودیوں کی طرف سے کی جا رہی تھیں۔ ان شبہات کے جواب دیے گئے ہیں جو یہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کیا کرتے تھے، اور ان خاص نکات پر کلام کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی گفتگو میں زیر بحث آیا کرتے تھے۔ دوستو، یہ بات ہمیں اب اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور ان اطراف میں اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی تو یہودی جگہ جگہ مسلمانوں کو مذہبی بحثوں میں الجھانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کی سوال میں سے سوال نکالنے کی بیماری ان سیدھے اور سچے لوگوں کو بھی لگانا چاہتے تھے، اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر پرفریب مکارانہ باتیں کر کے اپنے گھٹیا درجے کی ذہنیت کا ثبوت دیا کرتے تھے۔ دوستو، یہودی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ دو معنی الفاظ بولتے، زور سے کچھ کہتے اور زیر لب کچھ اور کہہ دیتے، اور ظاہری ادب اور آداب برقرار رکھتے ہوئے در پردہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے۔ قرآن میں آگے چل کر اس کے متعدد مثالیں ہمیں خود مل جائیں گی۔ دوستو، یہاں جس خاص لفظ کے استعمال سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے یہ ایک دو معنی لفظ تھا۔ دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران میں یہودیوں کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ ٹھہریے، ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجیے، تو وہ رعاینا کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اس لفظ کے ظاہری مفہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہمیں رعایت کیجیے یا ہماری بات سن لیجیے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می، مگر اس میں کئی احتمالات اور بھی تھے۔ مثلاً عبرانی میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا دوستو جس کے معنی تھے سن تو بہرا ہو جائے، اور خود عربی میں اس کے ایک معنی ہے صاحب رعونیت اور جاہل اور احمق کے بھی تھے۔ اور گفتگو میں ایسے موقع پر بھی یہ بولا جاتا ہے دوستو جب یہ کہنا ہو کہ تو ہماری بات سن تو ہم تمہاری سنتے ہیں، اور ذرا زبان کو لچکا دے کر اگر یہ لفظ بولا جائے یعنی رعاینا بھی لیا جائے تو جس کے معنی ہے اے ہمارے چرواہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا دوستو کہ تم اس لفظ کے استعمال سے پرہیز کرو اور اس کی بجائے انظر نہ کہا کرو، یعنی ہماری طرف متوجہ ہوں اور یہاں ہمیں توجہ دیں۔ پھر فرمایا کہ توجہ سے بات کو سنو، یعنی یہودیوں کو تو بار بار یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر توجہ نہیں دینا چاہتے، اور ان کی تقریر کے دوران وہ اپنے ہی خیالات میں الجھے رہتے ہیں، مگر تمہیں غور سے یہ بات سننی چاہیے تاکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ دوستو، یہودی رعاینا کا لفظ صرف ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹریکٹ کر کے دھیان دوسری طرف بٹانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو یہ خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان کا تو کام ہی ڈسٹریکٹ کرنا ہے، تو تم دھیان سے سنو، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے یعنی سمجھانے کے لیے دوبارہ اگر بولنا چاہو تو بولو کہ ذرا دوبارہ سے رپیٹ کر دیجئے۔ آیت نمبر 105 میں بھی مومنین سے خطاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 106 میں بھی ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں،
کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ دوستو یہ ایک خاص شبے کا جواب ہے جو یہودی مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا یہ اعتراض تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی تھیں اور یہ قرآن بھی خدا کی طرف سے ہے تو ان کے بعض احکام کی جگہ اس میں دوسرے احکامات کیوں دیے گئے ہیں؟ ایک ہی خدا کی طرف سے مختلف وقتوں میں مختلف احکامات کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر تمہارا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہودی اور عیسائی اس تعلیم کے ایک حصے کو بھول گئے ہیں جو انہیں نہیں دی گئی تھی۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی تعلیم ہو اور وہ حافظوں سے بھول جائے؟ یہ ساری باتیں وہ تحقیق کی خاطر نہیں بلکہ اس لیے کرتے تھے دوستوں کہ مسلمانوں کو قرآن کی من جانب اللہ ہونے میں شک میں مبتلا کر دیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مالک ہوں، میرے اختیارات غیر محدود ہیں، میں اپنے جس حکم کو چاہوں منسوخ کر دوں اور جس چیز کو چاہوں حافظوں سے محو کر دوں، مگر جس چیز کو میں منسوخ یا محو کرتا ہوں اس سے بہتر چیز اس کی جگہ پر لاتا ہوں، یا کم از کم وہ اپنے محل میں اتنی ہی مفید اور مناسب ہوتی ہے جتنی پہلی چیز اپنے موقع پر۔ آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ آیت نمبر 108 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ دوستو یہودی مشاغافیاں کر کر کے طرح طرح کے سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور انہیں اکساتے تھے کہ اپنے نبی سے یہ پوچھو اور یہ پوچھو اور یہ پوچھو۔ اس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ اس معاملے میں یہودیوں کی روش جو ہے وہ اختیار کرنے سے بچو۔ اسی چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسلمانوں کو بار بار متنبہ فرمایا کرتے تھے کہ قیل اور قوال سے اور بال کی کھال نکالنے سے پچھلی امتیں تباہ ہو چکیں، تم اس سے پرہیز کرو۔ دوستو جن سوالات کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں چھیڑا ان کی کھوج میں نہیں لگنا چاہیے، بس جو حکم ہمیں دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے اور جن امور سے منع کیا جاتا ہے ان سے رک جانا چاہیے اور دور اذکار کی باتیں چھوڑ کر کام کی باتوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 109 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی ان کی انا اور حسد کو دیکھ کر مشتعل نہیں ہونا چاہیے، اپنا توازن نہیں کھونا چاہیے، ان سے بحثیں اور مناظرے کرنے اور جھگڑنے میں اپنے قیمتی وقت اور اپنے وقار کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ دیکھتے رہنا چاہیے اور کہ اللہ کیا کرتا ہے۔ فضولیات میں اپنی قوتیں صرف کرنے کی بجائے خدا کے ذکر اور بھلائی کے کاموں میں انہیں صرف کرنا چاہیے۔ خدا کے ہاں کام آنے والی چیز یہ ہے نہ کہ وہ۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ لڑائی جھگڑے کو اور ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے سے منع کرنے کے بعد آیت نمبر 110 میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے ان کے مقابلے میں۔ اللہ فرماتے ہیں، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 110 کا ترجمہ ہے دوستو آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی اور نصارائی کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ یعنی دراصل یہ ہیں تو محض ان کے دل کی خواہشیں اور آرزویں، مگر وہ انہیں بیان اس طرح کر رہے ہیں کہ گویا فی الواقع یہی کچھ ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 113 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔